السلام علیکم۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک دلچسپ تحریر پیش کر رہی ہوں۔ آپ امید ہے کہ آپ کو بھی پسند آئے گی۔ یہ جاوید چودھری کی تحریر ہے۔ پاگل خانے نہیں جا سکتے تو یہ تحریر ضرور پڑھیے گا، مزہ آئے گا۔ ان دنوں میرا زیادہ تر وقت پاگل خانے میں گزرتا تھا۔ لاہور میں پاگلوں کے 2 بڑے ڈاکٹر میرے دوست تھے۔ میں جب بھی فارغ ہوتا تھا میں ان کے پاس چلا جاتا تھا اور وہ بڑے شاندار پاگلوں کے ساتھ میری ملاقات کرواتے تھے۔ ڈاکٹر رشید چودھری ایلیٹ فیملیز اور پڑھے لکھے پاگلوں کے ڈاکٹر تھے۔ ان کے پاس آکسفورڈ، کیمبرج، ہارورڈ یونیورسٹی کے کوالیفائڈ پاگل آتے تھے، اور میں ایک دن ان کے دفتر گیا تو وہاں ایک نہایت پڑھا لکھا اور رئیس پاگل بیٹھا تھا۔ پاگل نے قیمتی اٹیلین سوٹ پہن رکھا تھا، مہنگی خوشبو لگا رکھی تھی اور انگلیوں میں کیوبا کا سگار دبا رکھا تھا۔ کمرے سے سگار کی بھینی بھینی خوشبو آ رہی تھی اور پڑھا لکھا پاگل نہایت انہماک کے ساتھ ڈاکٹر صاحب کو پنجابی، اردو، انگریزی اور 3 زبانوں میں ماں بہن کی گالیاں دے رہا تھا۔ ڈاکٹر صاحب بڑے خشوع اور خضوع کے ساتھ گالیاں سن رہے تھے۔ جب پاگل تھک گیا تو ڈاکٹر صاحب نے اشارہ کیا اور عملہ پاگل کو کرسی سمیت اٹھا کر لے گیا۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا، سر آپ کو یہ غلیظ گالیاں سن کر غصہ کیوں نہیں آ رہا تھا؟ ڈاکٹر صاحب نے ہنس کر کہا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ پاگل ہے، اور اگر آپ کو پاگلوں کی بات پر غصہ آ جائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ ان سے بڑے پاگل ہیں۔ میں نے اس دن یہ بات پلے باندھ لی۔ ہم اگر نارمل ہیں تو پھر ہمیں پاگلوں کی باتوں پر جذباتی نہیں ہونا چاہیے، ہمیں پاگلوں کی گالیاں بھی اطمینان سے سن لینی چاہیے۔ چنانچہ جب میں کسی مشکل صورتحال کا شکار ہوتا ہوں اور جب مجھے کوئی پاگل ٹکر جاتا ہے تو مجھے ڈاکٹر رشید چودھری کے الفاظ یاد آ جاتے ہیں۔ میں پاگل سے معافی مانگتا ہوں اور اپنا جرم، گناہ اور غلطی تسلیم کرتا ہوں اور آگے چل پڑتا ہوں۔ میں پاگل کے ساتھ ڈائلاگ یا آرگومنٹ کرنے کی غلطی نہیں کرتا۔ میں جس دن یہ غلطی کر بیٹھوں گا اس دن نیند کی گولی کے بغیر میں سو نہیں پاتا۔ دوسرے ڈاکٹر صاحب غریب پاگلوں کے معالج تھے۔ وہ لاہور کے سرکاری پاگل خانے میں کام کرتے تھے۔ میں ہفتے میں 2 دن گپ شپ کے لیے ان کے پاس بھی جاتا تھا۔ ان کے پاس بڑے بڑے مارکۃ الآراء پاگل ہوا کرتے تھے جن کا خیال تھا کہ وہ نعوذ باللہ خدا ہیں اور اس نے قیامت لانے کا فیصلہ کر لیا ہے، اور وہ اس وقت تک بات نہیں کرتا جب تک مخاطب اسے باری تعالیٰ نہیں کہتا تھا۔ تب ایک دن اس سے میں نے قیامت لانے کی وجہ پوچھ لی۔ اس نے غصے سے میری جانب دیکھا اور چلا کر بولا، یہ دنیا جس میں پیاز 80 روپے کلو ہو جائیں، کیا اسے تباہ نہیں ہو جانا چاہیے؟ میں نے فوراً اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوش ہو گیا اور بولا، مجھے 10 برسوں میں صرف تم ایک عقل مند آدمی ملے ہو، ورنہ اس ملک میں ہر شخص پاگل ہے، ہر شخص نالائق ہے۔ اس کا فرمان تھا، تم مجھے ملتے رہا کرو، میں تمہیں بہت جلد اپنا ڈپٹی لگا لوں گا۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کر لیا، لیکن اس کا کہنا تھا کہ میں جب بھی آؤں اس کے لیے گولڈ لیف سگریٹ کی 2 ڈبیاں لے کر آؤں۔ میں نے یہ بھی وعدہ کر لیا اور میں اس وقت تک اسے سگریٹ فراہم کرتا رہا جب تک کہ پیاز سستے نہیں ہوئے اور اس نے قیامت برپا کرنے کا فیصلہ واپس نہیں لے لیا۔ مجھے اس پاگل خانے میں وہاں بنی اسرائیل کے ایک ایسے عالم کے ساتھ بھی ملاقات ہوئی جو حضرت موسیٰ کے ساتھ مصر سے فلسطین تشریف لایا تھا۔ وہ بحر احمر کی تقسیم کا آنکھوں دیکھا واقعہ بھی بیان کرتا تھا اور یہ بھی کہتا تھا کہ میں خود حضرت موسیٰ کو کوہ طور تک چھوڑ کر آتا تھا۔ وہ دعویٰ کرتا تھا کہ ہمیں بعض اوقات اس کی باتوں پر یقین آنے لگتا، بس وہ ایک چیز سے پکڑا جاتا جب وہ ہمیشہ کہتا تھا کہ میں حضرت موسیٰ کو سائیکل پر بٹھا کر کوہ طور تک پہنچا کر آتا تھا۔ اگر اس دوران بدقسمتی سے کسی کے منہ سے یہ نکل جاتا کہ جناب سائیکل تو اس وقت تک تھی ہی نہیں، اور بس اس کے بعد تو ہو وہ سائیکل کی ایسی زبردست تاریخ بیان کرتا کہ اللہ دے اور بندہ لے۔ اس کا دعویٰ تھا کہ سائیکل ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی بلکہ یہ اللہ نے نازل کی تھی، اور وہ سائیکل کے نزول کا ایسا روح پرور واقعہ بیان کرتا کہ توبہ توبہ۔ میری وہاں ایک ایسے حاذق طبیب سے بھی ملاقات ہوئی جس کا دعویٰ تھا کہ وہ چیونٹیوں کے ذریعے گردے کی پتھری نکال سکتا ہے۔ میں نے پوچھا، وہ کیسے؟ بولا، گردے کی پتھری میٹھی ہوتی ہے، آپ مریض کو آدھی چھٹانک زندہ چیونٹیاں کھلا دیں، یہ چیونٹیاں گردے میں پہنچ کر پتھری کو توڑ دیں گی، اور اس کا دعویٰ تھا کہ یہ علاج کیونکہ مفت ہے لہٰذا فرنگی فارماسوٹیکلز کمپنیوں نے
حکومت کے ساتھ مل کر اسے پاگل خانے میں بند کرا دیا ہے۔ یہ جس دن باہر آ گیا یہ پوری میڈیکل سائنس بدل کر رکھ دے گا۔ مجھے وہاں بے شمار سیاستدان بھی ملے، وہ سب قوم کی نبض کو بھی سمجھتے تھے اور ان کے پاس ہر ملکی مسئلے کا حل بھی موجود تھا۔ مثلاً ایک لیڈر کا دعویٰ تھا کہ وہ 1 مہینے میں بے روزگاری کا مسئلہ جڑ سے ختم کر دے گا۔ میں نے پوچھا وہ کیسے؟ بولا حکومت 18 سال سے اوپر ملک کی ساری آبادی بھرتی کر لے، بے روزگاری خود ہی ختم ہو جائے گی۔ میں نے پوچھا لیکن تنخواہوں کے لیے اتنے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ تو اس نے اس کا ایک شاندار حل بتایا کہ میں فرش پر لیٹ گیا۔ اس کا کہنا تھا کہ آپ سعودی عرب کو اپنے گلیشیئر بیچ دیں، گلیشیئر بیچنے سے سعودی عرب ٹھنڈا ہو جائے گا، عمرے کا سیزن بڑا ہو جائے گا اور آپ ان سے عمرے کی رائلٹی لیں اور ان لوگوں کو تنخواہیں دیں گے۔ وہاں موجود ایک سائنسدان کے پاس لوڈ شیڈنگ کا حل بھی موجود تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ حکومت 10 کروڑ چھوٹی چھوٹی ٹربائن بنائے اور ان کے آگے آوارہ کتے جوت دے اور یہ کتے روزانہ 10 کروڑ یونٹ بجلی پیدا کریں گے، یوں بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے پوچھا لیکن جناب کتوں کے لیے اتنی خوراک کہاں سے آئے گی؟ مسکرا کر بولا جو کتا بجلی پیدا کرنے کے عمل کے دوران مر جائے وہ کاٹ کر دوسرے کتوں کو کھلا دیا جائے۔ میں 2 سال لاہور کے ان دونوں پاگل خانوں میں جاتا رہا اور میری زندگی کے دلچسپ ترین وہ 2 سال تھے، کیونکہ میں نے ان 2 سالوں میں سیکھا کہ دنیا کے ہر پاگل میں 6 خوبیاں ہوتی ہیں۔ پاگل بے تحاشا بولتا ہے، یہ بولے گا اور پھر بولتا ہی چلا جائے گا، یہ کبھی آپ کی باری نہیں آنے دے گا۔ دوسری، یہ غیر فطری حد تک سنجیدہ ہوگا اور آپ کبھی کسی پاگل کو ہنستا ہوا نہیں دیکھیں گے، وہ کہا لگائے گا بھی تو آپ کو اس کی آنکھوں میں سنجیدگی نظر آئے گی۔ تیسرا، دنیا کے 90% پاگلوں کے پاس ہے بے تحاشا مذہبی اور روحانی معلومات ہوتی ہیں، یہ آپ کو اپنی معلومات سے حیران کر دیں گے۔ چوتھی، آپ جتنے بڑے پاگل ہوتے جائیں گے آپ کے لہجے میں اتنا ہی یقین ہوتا جائے گا۔ آپ کسی پاگل سے مل لیں، آپ کو اس کا یقین حیران کر دے گا، وہ قسم کھا جائے گا۔ سورج مغرب سے نکلتا ہے اور فرنگیوں نے دنیا کو گمراہ کرنے کے لیے مغرب کا نام مشرق رکھ دیا ہے۔ 5واں، دنیا کا ہر پاگل دن میں خواب دیکھتا ہے اور یہ اس خواب کو حقیقت سمجھتا ہے۔ اور 6، دنیا کا ہر پاگل بحث میں استاد ہوتا ہے، آپ اسے بحث میں ہرا نہیں سکتے، لہٰذا آپ کے پاس اس کی بات ماننے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوتا۔ آپ کو اگر میری آبزرویشن پر یقین نہ آئے تو آپ کسی پاگل خانے کو وزٹ کر کے دیکھ لیں، آپ میری پاگل شناسی کے قائل ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس وقت نہیں ہے تو آپ اپنے دائیں بائیں دیکھ لیں، آپ کو پاگل خانے جانے کی ضرورت نہیں رہے گی، یہ پورا ملک پاگل خانہ بن چکا ہے۔ آپ کو ایک سرے سے دوسرے سرے تک کروڑوں عالم، سائنسدان، سیاستدان، دانشور، طبیب اور پیر مل جائیں گے، آپ کو ان سب میں یہ 6 کی 6 خوبیاں مل جائیں گی۔ یہ تحریر تھی جاوید چودھری کی اور مجھے دلچسپ لگی تو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی، امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے کسی اور موضوع کے ساتھ۔ مسکراتے رہیے کیونکہ مسکراہٹ ایک صدقہ جاریہ ہے اور اس صدقے کے اوپر کچھ بھی خرچ نہیں آتا، یہ آپ کو بھی سکون دیتا ہے اور آپ کے ماحول کو خوشگوار بناتا ہے۔ تو فی الحال اجازت، پھر کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ، خدا حافظ۔